عجیب بات ہے نا. ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, کسی بھی قسم کی فزیکل فٹیگ فیل ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس تو چلے جاتے ہیں. بٹ جب بات آتی ہے دماغی بیماری کی, ہم اپسیٹ فیل کر رہے ہیں, ہم ڈرین فیل کر رہے ہیں, ہم تھکے ہوئے فیل کر رہے ہیں, تو ہم ایک سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جیسے لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ مرد رو نہیں سکتا, اور لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے, ایڈجسٹ کرنا سیکھو. 3 ایسی چیزیں جو کسی بھی ریلیشن شپ کو ہیلدی بنا سکتی ہیں. بات چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو, غلطی چاہے کسی کی بھی کیوں نہ ہو, بٹ یور ٹون, your words and how you speak matters a lot. سب سے خطرناک رشتہ وہ نہیں ہوتا جہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, آرگیومنٹس ہوتے ہیں, اینڈ سڈنلی ون آف یو آسک فار ڈیورس, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کمی کہاں رہی. 1 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ کمی کہاں پر رہی. کیا آپ وہاں پر موجود تھے جب وہ کچھ سنانا چاہتی تھی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ شادی کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس پارٹنر سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. بٹ حقیقت میں کسی بھی ریلیشن شپ کو شادی تک لے جانے کے لیے صرف پیار کافی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک اسپاؤس میں دیکھنا شادی سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہیں. فار ایگزامپل, ڈس ایگریمنٹ کے وقت رسپیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی, ڈیسیژن میکنگ پاور اگلے انسان میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ شادی ہمیشہ خوش رہنے کا نام نہیں ہوتا. اف یو آر لوکنگ فار اے پارٹنر ٹو گیٹ میرڈ, یو ہیو ٹو سی مینی تھنگس. یو ہیو ٹو سی دیٹ the person is capable of making decisions or not. پارٹنر لک ایز اے بوائے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ سب سے زیادہ ضروری ہے ایک مین کے اندر. اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور, وہ غصے میں کیسا بیہیو کرتا ہے, اور کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی لیتا ہے یا نہیں لیتا. سیم گوز فار اے گرل. اگر آپ ایک لڑکی دیکھ رہے ہیں اپنے پارٹنر اپنی شادی کے لیے, تو آپ کو یہ دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کیا ڈس ایگریمنٹ کے وقت رسپیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی. کیا وہ ریئیکٹیو ہے چیزوں کو لے کر, یا وہ چیزوں کو سنتی ہے, سمجھتی ہے. پولائٹنس ان اے گرل میٹرز اے لاٹ. عجیب بات ہے نا. ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, کسی بھی قسم کی فزیکل فٹیگ فیل ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس تو چلے جاتے ہیں. بٹ جب بات آتی ہے دماغی بیماری کی, ہم اپسیٹ فیل کر رہے ہیں, ہم ڈرین فیل کر رہے ہیں, ہم تھکے ہوئے فیل کر رہے ہیں, تو ہم ایک سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے. کیا لوگ یہ کہیں گے کہ تم پاگل ہو, تم اللہ کے قریب نہیں ہو, تم نمازیں نہیں پڑھتی, اللہ توبہ کیا کرو. یہ کوئی بات ہے ڈپریشن میں جانے والی؟ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جج ہونے کی وجہ سے, لیبلز لگ جانے کی وجہ سے ایک سائیکالوجسٹ سے رابطہ نہیں کر پاتے. پھر ہوتا کیا ہے, اندر ہی اندر انسان چپ رہنا شروع کر دیتا ہے, ایموشنل ایگزاسشن میں چلا جاتا ہے, اور خود ہی اندر ٹوٹتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ لوگوں میں بیٹھنا کم کر دیتا ہے, وہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, اور لوگوں کی نظر میں یہ بھی ایک گناہ ہے. جیسے لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ مرد رو نہیں سکتا, اور لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے, ایڈجسٹ کرنا سیکھو. پھر ہوتا کیا ہے, آہستہ آہستہ آپ کی باڈی تھک جاتی ہے, آپ کی چیسٹ میں ہیوینس فیل ہوتا ہے. اور پھر تھیراپی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لوگ پاگل ہیں یا جو لوگ مینٹلی انسٹیبل ہیں, بلکہ تھیراپی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اسٹرانگ رہتے رہتے تھک چکے ہیں, اور اب ان کو واقعی ایک پراپر بغیر ججمنٹ کے ایک ایسا انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر وہ اپنی بات رکھ سکیں, جہاں پر وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ جج کیے جائیں گے, بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کو یہاں پر سمجھنے والا واقعی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور واقعی میں ان کو ان کی چیزوں کے سلیوشنز پرووائڈ کیے جائیں گے. جب بھی بات آتی ہے پیرنٹل وونڈز کی, جب بھی بات آتی ہے چائلڈہڈ ٹراما کی, جب بھی یہ بات آتی ہے کہ دیسی کلچر میں کس طرح سے پیرنٹل ڈیسیژنز بچوں کی آج کی یوتھ کو تباہ کر رہے ہیں, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پیرنٹس کو کوسنا شروع کر دیں, آپ پیرنٹس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, آپ ان کی ڈس رسپیکٹ شروع کر دیں, آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. ہرگز اس چیز کی اویئرنیس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی آپ خود کو سزا دے رہے ہیں اصل میں وہ آپ کی بوئی ہوئی نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ جان سکیں کہ حقیقت میں غلطی کس کی تھی, اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کو سالو کرنے کے جب بھی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آئیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. اگر ہے تو وی کین لک فار پاسبل سلیوشنس, اور اگر نہیں ہے جسٹ لیٹ اٹ گو, بیکاز یہ بالکل بھی آپ کے ہاتھ میں, جو ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, ہاؤ کین یو ٹیک اٹ, ہاؤ کین یو کنٹرول اٹ. اکثر ہم ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہوتی ہی نہیں ہیں, ہماری اپنی غلطیاں, ہماری اپنی بوجھ, ہمارے اپنے رسپانسبلٹیز, اکثر ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی ہوتی ہیں. 3 ایسی چیزیں جو کسی بھی ریلیشن شپ کو ہیلدی بنا سکتی ہیں. نمبر 1, رسپیکٹ ڈیورنگ آرگیومنٹس. بات چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو, غلطی چاہے کسی کی بھی کیوں نہ ہو,
but your tone, your words and how you speak matters a lot. Number 2, we have emotional presence. कभी कभार आर्ग्यूमेंट्स में और झगड़े के दौरान हम ये नहीं सुनना चाह रहे होते कि सल्यूशन क्या है या अगले इंसान ने क्या किया तो क्या हुआ. हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि अगला इंसान सिर्फ हमें खामोशी से सुने, हमें यह एहसास करवाए कि वो है वहाँ पर हमारे लिए, हमें सुनने के लिए, बगैर किसी जजमेंट के. नंबर 3, वी हैव एप्रिसिएशन. जिस रिश्ते में छोटी छोटी बात पर अप्रिशिएट ना किया जाए, थैंक यू ना कहा जाए, छोटे छोटे अल्फाजों से एक दूसरे की तारीफ़ ना की जाए, वो रिश्ता खुद ही अंदर बर्बाद होता चला जाता है. नंबर 3, वी हैव एप्रिसिएशन. छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना. खाना बनाते हुए, कुछ पहन लिया, कहीं जाते हुए, कुछ भी करते हुए, कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों को अच्छी लगे, उसकी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अक्सर हम लोग एप्रिसिएशन में इतनी जल्दी नहीं करते जितनी जल्दी हम किसी की बुराई करने में करते हैं. हमें किसी की चीज़ बुरी लगी और हमने मुंह उठा के बगैर सोचे समझे किसी के मुंह पे मार दी. मगर अगर हमें किसी महफिल में किसी इंसान की कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो हम तारीफ़ करते हुए हिचकिचाते हैं. क्यों हिचकिचाते हैं हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम किसी की तारीफ़ करेंगे तो हमें शर्म आएगी? ये एम्बैरस वाली चीज़ है. असल में एम्बैरसमेंट तो तब होनी चाहिए ना कि जब हम किसी की बुराई बयान कर रहे हैं, चाहे उसके मुंह पे या चाहे उसके पीठ पीछे. 3 ऐसे साइंस जिनसे रिश्ता अंदर ही अंदर टूट रहा होता है. नंबर 1, आप उनसे बात करने से पहले मेंटली रिहर्सल करते हैं. आप खुद से बात करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने आगे जाके उनसे बात कैसे करनी है. नंबर 2, आप उनके हर मूड की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं. उनका खुश हो जाना, उनका गुस्सा हो जाना, उनका चिड़चिड़ा हो जाना आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है. नंबर 3, वी हैव, आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर अपनी असल पर्सनैलिटी बिल्कुल खो देते हैं और आप टोटली वो इंसान बन जाते हैं जो कि अगले की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. एंड एट द एंड व्हाट वी गॉट, नथिंग, नॉट द पर्सन, नॉट द रिलेशनशिप. सबसे ख़तरनाक रिश्ता वो नहीं होता जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बल्कि हकीकत में वो रिश्ता सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है जहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पर कोई भी लड़ाई, कोई भी डिसएग्रीमेंट होने के बाद दोनों या दोनों में से कोई एक बिल्कुल एक साइलेंट फेज में चला जाता है और एक दूसरे को अवॉइड करने लग जाते हैं कि ना हम एक दूसरे के आमने सामने आना पड़े और ना ही हम एक दूसरे से बात करें. फिर होता क्या है, दिन गुजरते जाते हैं, रातें गुजरती जाती हैं और आप एक दूसरे से बात किए बगैर कई दिन, कई हफ्ते और फिर कई महीनों तक चले जाते हैं. एंड सडनली वन ऑफ यू आस्क फॉर डिवोर्स, तो आप हैरान रह जाते हैं कि कमी कहाँ रही. 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि कमी कहाँ पर रही. क्या आप वहाँ पर मौजूद थे जब वो कुछ सुनाना चाहती थी? क्या आप वहाँ पर उनकी परेशानियाँ सुनने के लिए, हैंडल करने के लिए बैठी थी? हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखनी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमें शौक़ होता है या हमें लगता है कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें गाड़ी चलाना सीखनी होती है, हमें नहीं आती, हम तो बहुत शौक़ से चलाना सीखते हैं. कोई भी ऐसी चीज़, कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, बाहर जाने के लिए ज़रूरी है, हम वो सीखते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं. हम ये क्यों नहीं सीख पाते कि अगर हम हेल्दी कम्युनिकेट करना सीख लें, अगर हम बात करने की तमीज़ सीख लें, अगर हम किसी भी बारे में बात होने वाली जो चल रही है, कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, उसमें अगर हम सही अल्फाज का चुनाव कर लेंगे तो हमारे कितने ही रिश्ते ठीक हो सकते हैं. हम इस तरफ क्यों नहीं आते? हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ द की टू हैव बेटर एंड लॉन्गर एंड हेल्दियर रिलेशनशिप. एक गुस्से को रोक लेने से, एक तमीज़ से बात कर लेने से और दूसरा सही जगह पर सही अल्फाज इस्तेमाल कर लेने से आपके कितने ही मसले हल हो जाएंगे. हम इस चीज़ पर गौर क्यों नहीं करते?